بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادری یا ہم وطن بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، تم اس بت پرستی کے اعتقاد میں محض مفتری ہو، کیونکہ اس کا باطل ہونا دلیل سے ثابت ہے۔ اے میری قوم، میری نبوت جو دلائل سے ثابت ہے، اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ میں تم سے تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، مگر میرا معاوضہ تو صرف اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے عدم محض سے پیدا کیا۔ پھر کیا تم اس کو نہیں سمجھتے کہ دلیل نبوت موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی وجہ شبہ کی نہیں؟ پھر نبوت میں شبہ کی کیا وجہ؟ اور اے میری قوم، تم اپنے گناہ، کفر و شرک وغیرہ اپنے اللہ سے معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ ہو، یعنی عمل صالح کرو، پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے وہ تم پر خوب بارش برسا دے گا۔ درمنشور میں ہے کہ قوم عاد پر 3 سال متواتر قحط پڑا تھا، اور ویسے بارش خود بھی مطلوب ہے، اور ایمان و عمل کی برکت سے تم کو قوت دے کر تمہاری موجودہ قوت میں ترقی کر دے گا، پس ایمان لاؤ اور مجرم رہ کر ایمان سے اعراض مت کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود، آپ نے ہمارے سامنے اپنے رسول من اللہ ہونے کی کوئی دلیل تو پیش نہیں کی۔ یہ قول ان کا عناداً تھا، دشمنی سے تھا، اور ہم آپ کے صرف کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں، اور ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مثلا جنون وغیرہ کے مبتلا کر دیا ہے، چونکہ آپ نے ان کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے آپ کو بھاولا کر دیا، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، میں نبی ہوں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کسی بت نے مجھ کو باولا کر دیا ہے، تو میں علی الاعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی سن لو اور گواہ رہو کہ ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے سوا شریک عبادت قرار دیتے ہو۔ سو میری عداوت اول تو پہلے سے ظاہر ہے، اب اس اعلان برات سے اور زیادہ موقع ہو گئی، تو اگر ان بتوں میں کچھ قوت ہے تو تم اور وہ سب مل کر میرے ساتھ ہر طرح کا داؤ کر لو، اور پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو اور کوئی کسر نہ چھوڑو، دیکھوں تو صحیح میرا کیا کر لیں گے۔ اور جب وہ ماں تمہارے کچھ نہیں کر سکتی تو اکیلے تو کیا خاک کر سکتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ اس لیے دل کھول کر رہا ہوں کہ بت تو محض عاجز ہیں، ان سے تو اس لیے نہیں ڈرتا رہ گے تم، سو گو تم کو کچھ قدرت طاقت حاصل ہے، لیکن میں تم سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، یعنی سب اس کے قبضے میں ہیں، بے اس کے حکم کوئی کان نہیں لا سکتا، اس لیے میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور اس تقریر سے ایک نیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنہا ایسے بڑے بڑے زوراور لوگوں سے ایسی مخالفانہ باتیں کرے اور وہ اس کا کچھ نہ کر سکیں۔ پس وہ جو کہتے تھے آیت ماں جینا بھی بجینا، اس سے اس کا بھی ایک جواب ہو گیا کہ اگر معجزہ سابقہ سے قطع نظر کی جائے تو لو یہ دوسرا معجزہ ہے، پس نبوت پر دلیل قائم ہوگی۔ اور اس میں جو منشا اشتباہ تھی، آیت
اس کا جواب بھی ہو گیا، پس نبوت ثابت ہوگی، اس سے توحید کا وجود بھی ثابت ہو گیا، جس کی طرف میں دعویٰ کرتا ہوں اور تمہارا کہنا ہے آئما نحن بتارک آلہتنا باطل ہو گیا، اور صراط مستقیم یہی ہے، اور یقیناً میرا اللہ صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے۔ بس تم بھی اس صراط مستقیم کو اختیار کرو تاکہ مقبول اور مقرب ہو جاؤ۔ پھر اگر اس بیان بلیغ کے بعد بھی تم راہ حق سے پھر رہو گے تو میں تم معذور سمجھوں گا، کیونکہ جو پیغام دے کر مجھ کو بھیجا گیا وہ تم کو پہنچا چکا ہوں، لیکن تمہاری کمبختی آئے گی کہ تم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، اور تمہاری جگہ میرا اللہ دوسرے لوگوں کو اس زمین میں آباد کر دے گا۔ سو تم اس اعراض و کفر میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اور اس کا تم کچھ نقصان نہیں کر رہے، اور اگر اس ہلاک میں کسی کو یہ شبہ ہو کہ اللہ کو کیا خبر کہ کون کیا کر رہا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ بالیقین میرا اللہ ہر شے کی نگہداشت کرتا ہے، اس کو سب خبر رہتی ہے۔ بس ان تمام حجتوں پر بھی ان لوگوں نے نہ مانا، اور سمانے عذاب شروع ہوا۔ سو جب ہمارا حکم عذاب کے لیے پہنچا اور ہوا کے طوفان کا عذاب نازل ہوا، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی نہایت مہربانی کرم سے اس عذاب سے بچا لیا، اور ان کو ہم نے ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچا لیا، آگے اوروں کو عبرت دلانے کے لیے۔ فرماتے ہیں اور یہ جن کا ذکر ہوا قوم عاد تھی، جنہوں نے اپنے اللہ کی آیات یعنی دلائل اور احکام کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا، اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے، اور ان افعال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ چنانچہ دنیا میں اس کا اثر عذاب طوفان سے ہلاک ہونا تھا، اور آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ خوب سن لو، قوم عاد نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو، اس کفر کا یہ خمیازہ ہوا کہ رحمت سے دوری ہوئی دونوں جہان میں۔ عاد کو جو کہ ہود کی قوم تھی، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، اس کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے تم کو زمین کے مادہ سے پیدا کیا اور تم کو اس زمین میں آباد کیا، یعنی ایجاد و بقا دونوں نعمتیں عطا فرمائی، جس میں سب نعمتیں آ گئی۔ جب وہ ایسا منم ہے تو تم اپنے گناہ، شرک و کفر وغیرہ اس سے معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو، یعنی عمل صالح کرو۔ بے شک میرا اللہ اس شخص سے قریب ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس شخص کی عرض قبول کرنے والا ہے جو اس سے گناہ معاف کراتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، تم تو اس کے قبل ہمیں ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی ہم کو تم سے امید تھی کہ اپنی لیاقت و جہت سے فخر قوم اور ہمارے لیے مایہ ناز اور ہمارے لیے سرپرست بنو گے۔ افسوس، اس وقت جو باتیں کرے اس سے تو ساری امیدیں خاک میں ملتی نظر آتی ہیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یعنی تم ان سے منع مت کرو، اور جس دن کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو یعنی توحید، واقعی ہم تو اس کی طرف سے باری شعبہ میں ہیں، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے کہ مسئلہ توحید ہمارے خیال ہی میں نہیں آتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے میری قوم، تم جو کہتے ہو کہ تم توحید کی دعوت اور بت پرستی سے ممانعت مت کرو، تو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے اس توحید کی دعوت کا میں مأمور ہوا ہوں، سو اس حالت میں اگر میں اللہ کا کہنا نہ مانوں اور دعوت توحید کو ترک کر دوں جیسا تم کہتے ہو، تو یہ بتلاؤ کہ پھر مجھ کو اللہ کے عذاب سے کون بچا لے گا؟ تو تم تو ایسا برا مشورہ دے کر سراسر میرا نقصان ہی کرے ہو، یعنی اگر خدا نخواستہ قبول کر لوں تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اور چونکہ انہوں نے معجزے کی ثبوت و رسالت کے لیے درخواست کی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم جو معجزہ چاہتے ہو سو یہ اونٹنی ہے، اللہ کی
جو تمہارے لیے دلیل بنا کر ظاہر کی گئی ہے، اور اسی لیے اللہ کی اونٹنی کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے، سو علاوہ اس کے یہ باوجہ معجزہ ہونے کے میری رسالت پر دلیل ہے۔ خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے یہ ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں گھاس چارہ کھاتے پھرا کرے، اسی طرح اپنی بھاڑی کے دن پانی پیتی رہے جیسا دوسری آیت میں ہے، اور اس کو برائی تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے، یعنی دیر نہ لگے۔ سو انہوں نے باوجود اس اتمم حجت کے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، خیر تم اپنے گھروں میں 3 دن اور صبر کر لو، 3 دن کے بعد عذاب آتا ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں، کیونکہ من جانب اللہ ہے۔ سو 3 دن گزرنے کے بعد جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے اس عذاب سے بچا لیا، اور ان کو کیسی چیز سے بچا لیا کہ اس دن کی برائی رسوائی سے بچا لیا، کیونکہ قہر الہی میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی۔ بے شک آپ کا اللہ، آپ کا رب ہی قوت والا، غالب والا ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے بچا لے۔ اور ان ظالموں کو ایک لغرا نے آ دبایا کہ وہ آواز تھی جبرائیل علیہ السلام کی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہیں گے، اور ان کی یہ حالت ہوگی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ خوب سن لو، قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو، اس کفر کا یہ خمیازہ ہوا کہ رحمت سے سمود کو دوری ہوئی۔ سورہ ہود کی مذکورہ پہلی 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ہود کا ذکر ہے، جن کے نام سے یہ سورہ موسوم ہے۔ اس سورت میں نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک قرآن کریم کے خاص درس میں 7 انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات مذکور ہیں، جن میں عبرت موعظت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس دل میں ذرا بھی حیات اور شعور باقی وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عبرت کے علاوہ ایمان اور عمل صالح کے بہت سے اصول اور فروع اور انسان کے لیے بہترین ہدایت موجود ہے۔ قصہ و واقعات تو اس میں 7 پیغمبروں کے درج ہیں، مگر سورت کا نام حضرت ہود کے نام سے منسوب کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ہود کے قصے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہود علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے قوم عاد میں مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اپنے ڈھیل ڈھول اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز تھی، اپنی جسامت طاقتور ہونے کی وجہ سے قوت اور شجاعت کے اعتبار سے پورے دنیا میں یہ ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے۔ لفظ اخاہم ہودن میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا، مگر یہ اتنی قوی اور بہادر قوم افسوس کہ اپنے عقل و فکر کو کھو بیٹھی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی پتھروں کی مورتیوں کو اپنا خدا اور معبود بنا رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی، اس کے 3 اصولی باتیں ابتدائی 3 آیتوں میں ان کا ذکر ہوا۔ اول دعوت توحید، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھنا جھوٹ اور افطرا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں جو یہ دعوت توحید لے کر آیا ہوں، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے، تو تم یہ سوچو سمجھو کہ میں نے یہ مشقت اور محنت کیوں اختیار کر رکھی ہے۔ نہ میں تم سے اس کی خدمت کا کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، نہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی مادی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حق نہ سمجھتا تو آخر ضرورت کیا تھی کہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، قرآن کریم نے یہ بات تقریباً سبھی انبیاء کی زبان سے نقل کی کہ ہم تم سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی۔
جس پر تجربہ شاہد ہے کہ وہ وعظ و نصیحت پر اجرت لینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر اور گناہ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگو، اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ یعنی اس کا پختہ ارادہ معاہدہ کرو کہ اب ان کے پاس نہ جائیں گے۔ اگر تم نے یہ استغفار اور توبہ کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے ہی گی، دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے مشاہدہ کرو گے۔ ایک یہ کہ توبہ اور استغفار کرنے سے تمہاری قحط سالی دور ہو جائے گی، وقت پر خوب بارش ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ تمہاری طاقت اور قوت بڑھ جائے گی۔ یہاں طاقت و قوت کا لفظ عام ہے جس میں بدنی صحت وقت بھی داخل ہے، اور وہ طاقت بھی جو مال اور اولاد کی بہتات سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ بدنی صحت موجودہ وقت میں طاقت ہوئی، مال اور اولاد کی بہتات بھی انسان کے لیے ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں وسعت اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب دہی اپنی جاہلانہ روش سے یہ دیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ تو دکھلایا نہیں، صرف زبانی بات ہے، اس لیے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود بتوں کو برا کہنے کی وجہ سے آپ کی کسی دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے آپ کو، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے۔ اس کے جواب میں حود علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب تم اور تمہارے بت سب مل کر میرے خلاف جو کچھ بھی دعو کر سکتے ہو کر لو، اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، اور اگر مجھے ذرا مہلت بھی اس میں بے شک نہ دینا، یعنی کہ میرا جو بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو بغیر مجھے مہلت دیے۔ اور فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے، میرا بھی اللہ ہے، اور تمہارا بھی۔ جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے اذن و مشیت کے بغیر کسی کو ذرا برابر نقصان یا تکلیف پہنچا سکے۔ یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی جو صراط مستقیم پر چلتا ہے رب اس کو ملتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ میرا رب کی جو تلاش ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، میرے رب کی جو خوشخبری ہے بشارت ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اگر صراط مستقیم پر رہو گے تو اپنے اللہ کو پاؤ گے، اگر صراط مستقیم سے دور ہوگو تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ پوری قوم کے مقابلے میں ایسا بلند دعویٰ اور ان کو غیرت دلانا، اور پھر پوری بہادر قوم میں سے کسی کی مجال نہ ہونا کہ ان کے مقابلے میں کوئی حرکت کرے، یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا حود علیہ السلام کا، جس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، اور اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اگر بتوں میں یہ طاقت ہوتی تو اس وقت ان کو زندہ نہ چھوڑ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اسی طرح سے اسی غلط خیال میں رہو گی تو سمجھ لو، اسی غلط طریقے پر رہو گے تو سمجھ لو کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں۔ تو اب اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ تم پر اللہ کا قہر اور غضب آ جائے اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ، اور میرا اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو زمین پر آباد کر دے۔ اسی معاملہ میں جو کچھ کر رہے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے۔ یقیناً میرا اللہ ہر چیز کی نگہبانی نگہداشت کرتا ہے اور تمہارے ہر کام اور خیال سے باخبر ہے۔
اور اس معاملے میں جو کچھ کر رہے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے۔ یقیناً میرا اللہ ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے اور وہ تمہارے ہر کام اور خیال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھرا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا کہ طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس نے مکانات اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ آدمی اور جانور ہوا میں اڑ کر آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اوندے گرتے تھے۔ آسمان کی طرف سے انسانوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ یہ بے مثال قوت جسامت رکھنے والی قوم پوری کی پوری ہلاک و برباد ہو گئی۔ جب اس قوم پر عذاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سنت الہیہ کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت عذاب سے بچا لیا کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ قوم عاد کے واقعے اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے قوم عاد، وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا، مگر سورہ مومنین میں یہ مذکور ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ قوم ہود پر دونوں قسم کے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ قوم عاد اور ہود کا واقعہ تمام ہوا۔ ابراہیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ان آیتوں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لیے بھیجا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ بھی اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے چونکہ بشکل انسانی آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ بنا ہوا گوشت لا کر سامنے رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھیجے گئے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردہ کی ضرورت نہ رہی۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد پیدا کروں گی؟ اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے، جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالا تر ہوتی ہے۔ پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ آگے آیت مذکورہ کی پوری تفصیل۔
یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اس خوشخبری کا ذکر تیسری آیت میں فبشرنہ باسحاق میں ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ انہوں نے بشکل انسان آ کر ابراہیم کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ حضرت ابراہیم پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ بعض اسرائیلی روایات سے نقل ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں اللہ کون اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے نکالا اب پھر کیوں بلا رہے ہو، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ رب جس نے مجھے میرے لیے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ آنے والے فرشتے اگرچہ بشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص کھانے پینے کی بھی عطا کر دیے جاتے، مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا نہ کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے۔ اس لیے شکل انسانی میں بھی ان کی ملکی خواص کو باقی رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھی، ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت میں لگانے لگے۔ ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو، کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر فساد کی علامت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ آیت قالوا سلامن قال سلامن، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملے تو سلام کریں، آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ تو ہر قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس معاملہ میں بے نظیر ہے اور بہترین ہے، کیونکہ سلام کا مسنون لفظ السلام علیکم اللہ کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور مخاطب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی، اور اپنی طرف سے ان کی جان و مال و آبرو کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی۔ قرآن کریم میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سلامن اور حضرت ابراہیم کی طرف سے جواب میں سلامن ذکر کیا گیا۔ بظاہر یہاں پورے الفاظ سلام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے عرف محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا، مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ السلام علیکم کہا۔ اسی طرح یہاں لفظ سلام سے پورا کلمہ مسنونہ سلام کا مراد ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتلایا، یعنی ابتداء سلام میں السلام علیکم اور جواب سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مہمانی اور مہمانداری کے چند اصول بھی اس میں پتہ چلتے ہیں، یعنی نہیں
ٹھہرے ابراہیم مگر صرف اس قدر کے لے آئے تلا ہوا بچڑا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو جلدی سے مہیا ہو سکے وہ لا رکھے، پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز مل جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بیل رہتے تھے، اس لیے بچڑا ذبح کر کے فوری طور پر اس کا گوشت تل کر سامنے لا رکھا۔ تیسرا یہ کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے، انبیاء اور صالحہ کی عادت ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ جمہور علماء اس پر ہیں کہ واجب نہیں، سنت اور مستحسن ہے۔ بعض نے فرمایا کہ گاؤں والوں پر واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اس لیے شہر والوں پر واجب نہیں۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم کا وہ خوف زائل ہو گیا، جب فرشتوں نے لا تخف کہا اور ان کا فرشتہ ہونا معلوم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر مل گئی کہ اولاد پیدا ہو گئی، ادھر سے بے فکر ہو کر دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ قوم لوط ہلاک کی جائے گی، اور ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں شفارس جو با اعتبار مبالغہ اصرار کے جدال تھا کرنا شروع کیا، جس کی تفصیل دوسری آیات میں ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانے سے قوم بچ جائے، جیسا کہ قوم لوط سے ظاہر معلوم ہوتا ہے، اور شاید ابراہیم کو ان کے مومن ہونے کی امید ہو۔ واقعی ابراہیم بڑے حلیم الطبع رحیم المزاج رقیق القلب تھے، اس لیے سفارش میں مبالغہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، گو بہانہ لوط کا ہے، مگر اصلی مطلب معلوم ہو گیا کہ قوم کی سفارش ہے، سو اس بات کو جانے دو یہ ایمان نہ لائیں گے، اس لیے تمہارے رب کا حکم اس کے متعلق آ چکا ہے، اور سبب یہ کہ ان کے کفر اور ان کی بدکاریاں ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا لوط علیہ السلام کا وہاں ہونا، سو ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد عذاب آئے گا تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے مغموم ہوئے۔ وہ بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامقبول حرکت کا خیال آیا، اور اس وجہ سے ان کے آنے کے سبب سے بہت تنگ دل ہوئے، اور غائب تنگ دلی سے کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ ان کی تو ایسی صورتیں اور قوم کی یہ حرکتیں، ان میں تنہا دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور ان کی قوم نے جو یہ خبر سنی تو ان کے یعنی لوط کے پاس دوڑے ہوئے آئے، اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے، اسی خیال سے اب بھی آئے۔ لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں موجود ہیں، وہ تمہارے نفس کی کامرانی کے لیے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا نہ کرو، یعنی ان مہمانوں کو کچھ نہ کہنا کہ مجھے شرمندہ اور رسوا
ان کو کچھ کہنا مجھے شرمندہ اور رسوا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کرو۔ اگر ان کی رعایت نہیں کرتی تو مسافر ہیں، میرا خیال کرو کہ تم میں رہتا سہتا ہوں۔ افسوس اور تعجب ہے کہ تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں کہ اس بات کو سمجھے اور اوروں کو سمجھائے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عورتوں سے ہم کو رغبت ہی نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے یہاں آنے سے جو ہمارا مطلب ہے۔ حضرت لوط کی قوم کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی، جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے۔ مرد مرد کے ساتھ منہ کالا کرے، جس کا وبال عذاب عام بدکاری سے بددرجہ زیادہ ہے۔ اسی لیے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو عام بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں ذکر ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے، جن میں جبرائیل امین بھی شامل تھے، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم کے یہاں فلسطین پہنچے، جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت لوط کے پاس آئے، جن کا مقام وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ شانہ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں، اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے۔ اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں گے، ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکے، اور دل میں کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ اللہ جل شان نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار ظاہر ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اندیشہ سامنے آ گیا، یعنی ان کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے نامقبول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اپنے خبیث عمل کی نحوست سے اس قدر بے حیا ہو چکے تھے کہ اعلانیہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پر چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ تک یہی حکم جاری تھا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن بیر سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار پایا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے مثل باپ کے ہوتا ہے اور پوری امت اس کی روحانی اولاد۔
اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے، جیسا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام امت کا باپ قرار دیا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی خبیث عادت سے باز آؤ، شرافت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرو، ان کو بیویاں بناؤ۔ پھر حضرت لوط نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا فاتقوا اللہ، اور پھر عاجزانہ درخواست کی کہ وَلَا تُخْزُونِی فِی ضَیْفِی، یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو جو میری فریاد سنیں، مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر کسی میں باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا، لو انا لی بکم قوۃ او اوی، یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا اور جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دلاتی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھ کر بات کھول دی اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، ان پر عذاب واقع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے۔ اسی وجہ سے پورے بنی ہاشم اس مقاطعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، جس میں کفار قریش نے ان پر دانہ پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور یہ گفتگو اس شریر قوم سے پس پردہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور یہ گفتگو اس شریر قوم سے پس پردہ ہو رہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو جبرائیل امین نے اپنا پر کا اشارہ ان کی آنکھوں کی طرف کیا، جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور یہ ہدایت کر دیجیے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔
سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ یہ بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگے۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، یعنی ان پر صبح ہوتے ہی عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتے نے کہا علیہ سے صبح بے قریب، یعنی صبح تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی۔ پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ یہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ متفقات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی۔ پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسماں کی طرف سے کتوں اور جانور اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، اور ماپ نہ گھٹاؤ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک گھیرنے والے دن۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اہل مدین سے فرمایا کہ اے میری قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا معبود بننے کے قابل نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، پھر تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اور حقیقتاً تو کسی کو بھی ضرورت نہیں۔ اور علاوہ اس کے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب کا کسی دن نہ آ جائے، اس لیے ضروری ہے کہ تم ناپ تول کی کمی سے بچو۔ اور اے میری قوم تم ناپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں نقصان کمی کر کے مت دیا کرو جیسا کہ تمہاری عادت ہے، اور شرک اور لوگوں کے حقوق میں کمی کر کے زمین میں فساد کرتے ہوئے حد توحید اور عدل سے مت نکلو۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو کچھ مال حلال بچ جاوے وہ تمہارے لیے اس حرام کمائی سے بہت بہتر ہے، کیونکہ حرام میں گو وہ کثیر اور برکت نہیں، اور انجام اس کا جہنم ہے، اور حلال میں گو وہ قلیل ہو برکت ہوتی ہے، اور انجام اس کا رضائے حق ہے۔ اگر تم کو یقین ہے
تم مان لو، اگر یقین نہ ہو تو تم جانو میں تمہارا پہرے دینے والا نہیں کہ تم سے جبرن یہ افعال چھڑا دوں، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ وہ لوگ یہ تمام نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہارا مصنوعی اور وہمی تقدس تم کو ایسی باتوں کی تعلیم کر رہا ہے؟ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ان چیزوں کی عبادت پرستش چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے تھے، اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں۔ واقعی آپ بڑے عقل مند دین پر چلنے والے ہیں، یعنی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو دونوں میں سے کوئی برا نہیں، کیونکہ ایک کی دلیل تو نقلی ہے کہ ہمارے بڑوں سے بت پرستی ہوتی آئی ہے، دوسرے کی دلیل عقلی ہے کہ اپنا مال ہے، اس میں ہر طرح کا اختیار ہے، بس ہم کو منع نہ کرنا چاہیے۔ گویا تمسخر سے کہا، جیسا کہ بد دینوں کی عادت ہوتی ہے دینداروں کے ساتھ مزاح تمسخر کرنے کی، اور ان کی نقلی اور عقلی دونوں دلیلوں کا فساد بد یہی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم جو مجھ سے چاہتے ہو کہ میں توحید و عدل کی نصیحت نہ کروں، تو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں جس سے توحید و عدل ثابت ہو، اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت یعنی نبوت دی ہو، جس سے مجھ پر تبلیغ ان احکام کی واجب ہو، یعنی توحید و عدل کا حق ہونا بھی ثابت ہو اور ان کی تبلیغ بھی واجب، تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں؟ اور میں جس طرح ان باتوں کی تعلیم کرتا ہوں، خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف خود اور راہ پر چلوں، مطلب یہ کہ میری نصیحت محض خیر خواہی اور دل سوزی سے ہے، جس کا قرینہ ہے کہ میں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اپنے نفس کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، غرض میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ عمل و اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، ورنہ کیا میں اور کیا میرا ارادہ، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف تمام امور میں رجوع کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ توحید و عدل کے وجوب پر دلائل بھی قائم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تبلیغ، اور نہ سے ایسا دل سوز اور مسلح پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ الٹی مجھ سے امید رکھتی ہو کہ میں کہنا چھوڑ دوں۔ چونکہ اس تقریر میں دل سوزی اور اصلاح کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اس لیے ماں توفیقی فرما دیا۔ یہاں تک تو ان کے قول کا جواب ہو گیا۔ آگے ترغیب و ترغیب فرماتے ہیں، اور اے میری قوم، میری ضد عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم بھی اسی طرح کی مصیبتیں سے تمہارا واسطہ پڑے جیسے قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی۔ اور اگر ان قوموں کا قصہ پرانا ہو چکا ہے اور اس لیے اس سے متاثر نہیں ہوتے، تو قوم لوط تو ابھی تم سے بہت دور زمانہ میں نہیں ہوئی، یعنی ان قوموں کی نسبت ان کا زمانہ نزدیک ہے۔ یہ تو ترغیب کا مضمون ہو گیا۔ آگے ترغیب ہے، اور تم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اپنے گناہ یعنی شرک و ظلم معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے پڑیں، پھر اطاعت و عبادت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ بلا شک میرا اللہ بڑا مہربان، بڑی محبت والا ہے، وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اطاعت کو قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ لاجواب دل آویز تقریر سن کے جواب معقول سے عاجز ہو کر برائے جہالت کہنے لگے کہ شعیب، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ بات یا تو اس وجہ سے کہی ہو کہ اچھی طرح توجہ سے آپ کی باتیں نہ سنی ہو، یا تحقیراً کہا ہو، نعوذ باللہ، سمجھنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ بددینوں سے یہ سب امور واقع ہوتے ہیں، اور ہم تم کو اپنے مجمع میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔
اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ توقیر ہی نہیں۔ اس کے سبب اس کے رشتہ دار کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ تم ہم کو یہ مضامین مت سناؤ ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ پہلے تمسخر کے طور پر تبلیغ سے روکا تھا، اصلاحاتوں کا، اور اب دھمکی دے کر روکا۔ شعیب نے جواب میں فرمایا، اے میری قوم، افسوس اور تعجب ہے کہ میری جو نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میں اس کا نبی ہوں، وہ تو میرے ہلاک سے مانع نہ ہوئی، اور جو میری نسبت خاندان کے ساتھ ہے کہ ان کا رشتہ دار ہوں، وہ اس سے میرا خاندان تمہارے نزدیک نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے کہ خاندان کا تو پاس کیا، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پس ڈال دیا، یعنی اس کا پاس نہ کیا، سو اس کا خمیازہ ان قریب بھگتو گے، کیونکہ یقیناً میرا اللہ تمہارے سب اعمال کو اپنے علم میں احاطہ کیے ہوئے۔ اور اے میری قوم، اگر تم کو عذاب کا بھی یقین نہیں آتا تو آخر بات یہ ہے کہ تم جانو بہتر ہے ہم اپنی حال پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا تھا، یعنی تم مجھ کو دعوی نبوت میں جھوٹا کہتے ہو اور حقیر سمجھتے ہو، تو اب معلوم ہو جائے گا کہ جرم کذب کا مرتکب اور سزائے ذلت کا مستوجب کون تھا، تم یا میں۔ اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کا وقوع ہوتا ہے جیسا میں کہتا ہوں یا عدم وقوع جیسا تمہارا گمان ہے۔ غرض ایک زمانے کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا، اور جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا تو ہم نے اس عذاب سے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہی میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت خاص سے بچا لیا۔ ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے کہ نعرہ جبریل تھا آ پکڑا، سو اپنے گھروں کے اندر اوندے گرے رہ گئے اور مر گئے جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو اور عبرت پکڑو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا کہ سمود رحمت سے دور ہوئے۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعے کا ذکر ہے۔ ان کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا اور اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا، مگر یہ اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مدین اصل میں ایک شہر کا نام ہے۔ مدین اصل میں ایک شہر کا نام تھا جس کو مدین بن ابراہیم نے بسایا تھا۔ اس کا محلہ وقوع ملک شام کے موجودہ مقام معان کو بتلایا جاتا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے مدین کہہ دیا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم مدین میں سے ہیں، اس لیے ان کو مدین کا بھائی فرما کر اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے بنایا تاکہ ان سے مانوس ہو کر ان کی ہدایت کو بآسانی قبول کر سکے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ لوگ مشرک تھے، درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جس کو قرآن میں لفظ ایکا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اصحاب الایکا بھی لقب دیا گیا ہے۔ اس کفر و شرک کے ساتھ ان میں ایک اور عیب اور گناہ نہایت سخت یہ تھا کہ بیپار اور لین دین کے وقت ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا حق مار لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ کفر و شرک سب گناہوں کی جڑ ہے۔ جو قوم اس میں مبتلا ہے اس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے، ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی۔
دنیا میں ان کی نجات یا عذاب بھی اسی ایمان و کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں اسی طرز عمل کے شاہد ہیں۔ صرف دو قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی دخل رہا ہے۔ ایک لوط علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، ان پر جو عذاب پوری بستی الٹ دینے کا واقعہ ہوا اس کا سبب ان کے اعمال خبیثہ کو بتلایا گیا ہے۔ اور دوسری قوم شعیب علیہ السلام کی جن کے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ ناپسندیدہ اور شدید ہیں۔ بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو اس سے شدید نقصان پہنچا ہے اور پورے عالم میں اس سے فساد عظیم پھیل جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے خبیث عمل سے روکنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ اول تو یہ فرمایا، انی اراکم، یعنی میں تمہیں اس وقت خوشحالی میں دیکھتا ہوں، کوئی فکر و فاقہ اور مالی تنگی نہیں جس کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس بات کے لیے ہے کہ تم اس کی مخلوق پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی اور اس عمل خبیث سے باز نہ آئے تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اس عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا بھی۔ پھر دنیا کے عذاب بھی مختلف قسم کے آ سکتے ہیں۔ ادنا عذاب یہ کہ تمہاری یہ خوشحالی ختم ہو جائے اور تم قحط اور گرانے اشیاء میں مبتلا ہو جاؤ، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔